آپ یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں اور مومن کس کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایمان والا اور مسلمان، یہ دو شبد الگ الگ ہیں، لیکن لغت کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے اور میننگ کے اعتبار سے لگ بھگ یہ قریب قریب کے معنی پیدا کرتے ہیں۔ تو اب مسلمان کے معنی کیا ہیں یہ جاننے کے لیے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ ہے، صحابہ اکرام موجود ہیں، ان کا قافلہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پوچھا کہ جانتے ہو مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ رسول تو بہتر جانتے ہیں۔ تو تب آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان اسے کہتے ہیں جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ ہو، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ آقا نے دوسرا سوال کیا کہ بتاؤ مومن کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اسے کہتے ہیں جس سے کوئی دوسرا بندہ، کوئی دوسرا ایمان والا اپنے جان اور اپنے اموال، یعنی اپنی جان اور مال کو کوئی خطرہ نہ محسوس کریں، کسی طرح کا خوف یا خدشہ یا ڈر نہ ہو، یعنی محفوظ سمجھیں، تب وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ یہ دو بات ہو گئی، مسلمان اور ایمان۔ اب دوسروں پر ظلم کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے گناہ سے بھی اللہ رب العزت ناراض ہو جایا کرتا ہے، لیکن دوسرے پہ ظلم کرنا اس کو تو کئی کتابوں میں حرام تک کہا گیا ہے، بلکہ قرآن شریف میں ہے والذین یؤذوا المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے مرد ہوں یا ایمان والی عورتیں ہوں، ان کو بغیر کسی بدلے کے اگر ستاتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑا یہ گناہ ہے، کھلا ہوا گناہ ہے۔ اور ایک جگہ پر تو یہ فرمان عالی شان ہے، مشہور تابعی ہیں حضرت مجاہد، یہ مفسر ہیں، انہوں نے بیان فرمایا کہ جہنم میں، یعنی ایسے لوگوں پر جو دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، مارنا، ستانا، تو ایسے لوگوں پر جو ہے خارش کی بیماری مسلط کر دی جائے گی اور وہ بدن کو کھجلائیں گے، بالکل نوچیں گے۔ اور کتاب یہ کہتی ہے کہ نوچنے کا یہ انداز، کھجلانے کا یہ انداز ہوگا کہ کھجلا کھجلا کر وہ چمڑا غائب کر لیں گے، یعنی چمڑا بالکل جسم پہ بچے گا ہی نہیں، غائب ہو جائے گا، یہاں تک کہ باڈی کی، بدن کی ہڈیاں نظر آنے لگیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ پوچھیں گے کہ کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ پوچھنے والے پوچھیں گے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں جی تکلیف تو ہو رہی ہے۔ تب کہنے والا یہ بتائے گا کہ تمہیں معلوم ہے تم دنیا کے اندر مسلمانوں کو ستا رہے تھے، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے تھے، ظلم و زیادتی کے پہاڑ دوسرے لوگوں پر توڑ رہے تھے، اسی کا یہ بدلہ ہے جس عذاب میں تم گرفتار ہو اور جس پریشانی میں تم مبتلا ہو۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرنا ہے، اس لیے کہ ایک دن ہمیں جانا ہے اور اپنے کیے کا حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کو جب پڑھیں گے تو ایک جگہ پر یہ لکھا ہے، ایک مقام پر، کہ حضرت علی کی لوگ بے ادبی کرتے تھے اور تکلیف پہنچاتے تھے، تو اسی حوالے سے یہ نازل ہوئی، منافقوں کے حوالے سے جو حضرت علی کو ایذا دیتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے اور بے ادبی کرتے تھے، ظلم جو لوگ کرتے تھے ان کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسری جگہ پر یہ لکھا ہے، مطلب اس کی دوسرے شان نزول جو 2 نمبر شان نزول ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لوگوں نے تہمت لگایا، تو پھر اس حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی۔ بہرکیف جو بھی ہو، ظلم کرنا لوگوں پر، خاص خصوصیت کے ساتھ ایسا ظلم جس سے دوسرا پریشانی میں گرفتار ہو جائے، مبتلا ہو جائے اور آپ سے بچے، بھاگے، دور بھاگے، اور وہ اس فکر میں رہے کہ پتہ نہیں 24 گھنٹے میں کس وقت آپ انہیں تکلیف پہنچا دیں گے، تو عنقریب آپ کے اوپر خارش کی بیماری مسلط کی جائے گی اور پھر اور نہ جانے اللہ کا کیا کیا عذاب اتر سکتا ہے۔ جو لوگ اپنے بھائیوں پر، پڑوسیوں پر، گاؤں سماج معاشرے والوں پر، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، دراصل وہ خود اپنے اوپر وبال مول لیتے ہیں اور اپنے اوپر پریشانی لوڈ کرتے ہیں، اور وہ دنیا میں ملے
نہ تو آخرت کے میدان میں تو ملنا ہی ملنا ہے، اسے کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ کبھی کبھار اللہ رب العزت دنیا کے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے، ایک درس کے لیے، عبرت کے واسطے دنیا میں بھی کسی عذاب کو نازل فرما دیا کرتا ہے، نازل کر دیا کرتا ہے۔ اب سنیے، جنگل میں ایک شیر رہتا تھا، اچانک اب عمر گزرتے گزرتے وہ بوڑھا ہو گیا، اور جب بوڑھا ہو گیا تو جنگل کے سارے جانوروں کو یہ حکم کیا کہ ایسا کرو کہ اب میں جنگل میں دور تک نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میں لاغر اور کمزور ہو چکا ہوں۔ تو جب میں کمزور ہو چکا ہوں، اب دور تک نہیں جا سکتا، تو میں اپنے سوراخ میں رہوں گا، میں اپنے ٹھکانے پر رہوں گا۔ روزانہ باری سسٹم کر لو اور یہ رول بنا لو کہ روزانہ ایک ایک جانور آیا کرے اور وہی میری خوراک اور میرا کھانا پینا ہوں گے۔ تو اب ایسا کرنے سے روزانہ ایک ایک جانور آنے لگے۔ اب وہ شیر اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کھاتا اور بڑھاپے کا لطف اٹھاتا، مزہ اٹھاتا۔ ایک چالاک لومڑی تھی، وہ لومڑی جب آنے لگی تو جنگل کے سارے جانوروں سے یہ کہا کہ سنو، ایسا کرو، دعا کرو، انشاءاللہ اگر آج ایسا ہو گیا کہ اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ نے تمہاری دعائیں قبول کر لی، تو آج میں تم لوگوں کا سارا ٹینشن ختم کر کے آؤں گا، آج سارا پرابلم سولو ہو جائے گا۔ اب جنگل کے جانور دعا میں لگ گئے، رب کی بارگاہ میں آہو بھکا کرنے لگے کہ اب ہماری جان تو بچنے والی نہیں ہے، خیر لومڑی اگر کوئی راستہ نکالتی ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ لومڑی شیر کے پاس پہنچی اور دھیرے دھیرے پہنچتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے۔ بوڑھے شیر نے کہا، لومڑی آنے میں اتنی تاخیر کیوں کر دیا تم نے؟ جانتے نہیں ہو کہ تم میرے خوراک ہو اور مجھے بھوک لگی ہے، اب میرا کھانا پینا بہت زیادہ لیٹ ہو گیا، جلدی آؤ۔ لومڑی چالاک تھی، کہتی ہے کہ سردار سنیے، میں تو آپ ہی کا لقمہ اور آپ ہی کی خوراک بن کر آ رہی تھی، لیکن ہم دو بہنیں تھیں، دو بہن تھے ہم لوگ، اب ہم دو بہنیں تھیں اور راستے میں ایک آپ ہی کی طرح بوڑھا شیر مل گیا ہے، جس سے میں یہ کہتی رہی کہ ہم اپنے سردار کے پاس جا رہے ہیں اور اس کا راشن خوراک بن کے جا رہے ہیں، پھر بھی اس نے مانا نہیں اور اس نے میری ایک بہن کو پکڑ لیا۔ اب یہ بوڑھا شیر جذبات میں آیا، اٹھ کھڑا ہوا، کہا چلو دیکھیں کون شیر ہے جو ہمارے علاوہ بھی کوئی جنگل میں راجا ہے اور اپنی بادشاہت قائم کر رکھا ہے۔ چالاک لومڑی تھی، بوڑھے شیر کو پکڑ کے ایک کنویں کے پاس لے گئی، اور لے جانے کے بعد وہ لومڑی کہتی ہے کہ سردار ذرا اپنا چہرہ قریب کریے اور کنویں کے اندر جھانک کے دیکھیے کہ اس میں دیکھیے وہی بوڑھا شیر ہے۔ جب شیر نے جھانکا تو دیکھتا ہے واقعی اندر چونکہ کنویں میں پانی ہے، تو اب اس کا عکس یعنی تصویر نظر آنے لگی اور فوٹو نظر آنے لگا۔ تو اب یہ بوڑھے شیر نے کہا ہاں بھائی ٹھیک تو ہے کہ ہاں اندر ایک بوڑھا شیر موجود ہے۔ اب جب یہ لومڑی جھانک کے دیکھتی ہے تو لومڑی کی بھی تصویر آ جاتی ہے، اس کا بھی عکس آتا ہے۔ تو لومڑی کہتی وہی دیکھیے بوڑھا شیر ہے، اور اسی کے ساتھ دیکھیے میری بہن لومڑی بھی کھڑی ہے، وہی بوڑھا شیر پکڑ کے لے کے گیا ہے۔ اب شیر وہ بوڑھا جذبات میں آتا ہے اور اندر چھلانگ لگا دیتا ہے، اندر کود جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا جب وہ اندر کود گیا، لومڑی کہتی ہے بائے بائے، اب چلے ہم، اب اس شیر کا کام تمام ہو گیا۔ جو اپنی برادری اور اپنی ذات کے اوپر اٹیک ظلم کرنا چاہتا ہے، اس کا نتیجہ تو یقیناً یہی ہوتا ہے۔ اس لیے جب جانور کا یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایگزامپل میں سمجھایا مثال کے طور پہ، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم تو انسان ہیں، ذی عقل اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، اور ہمیں زندگی کے سارے کرتوت کا حساب و کتاب بھی دینا ہے، تو ہم اسی اعتبار سے زندگی گزاریں مذہب اسلام کے تہذیب و تمدن کے دائرے میں، تاکہ قبر میں حشر میں ہماری گرفت نہ ہو، پکڑ نہ ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے ظلم کر کے جائیں، دوسرے کو ستا کے جائیں، مار کے جائیں، پیٹ کے جائیں، لوٹ کے جائیں، اس کی چیزیں ہڑپ کے جائیں اور ظلم و زیادتی کر کے جائیں، اور پھر اس کا نتیجہ ہمیں قبر ہی سے بھگتنا پڑے، پھر میدان محشر میں کیا حال ہوگا۔ اس لیے اللہ کرے کہ ہمیں دوسروں کے اوپر ظلم بھی کرنے سے بچائے اور ساتھ ہی مذہب اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی